جو سب سے افیکٹو ٹول ہے نا اسلام کا وہ ویجیلنٹ اور پاورفل ماں ہے جو اس وقت اپنی 20s 30s اور 40s کے اندر ہے. وہ سب سے طاقتور اسلام کا یونٹ ہے. اسلام کے دشمنوں کو اگر کسی نے اسلام کو پسپا کرنا ہو تو وہ اس عورت کو سب سے پہلے کرپٹ کرے گا, اس کی فلسفی کو کرپٹ کرے گا کہ جس کے بچے ہیں ابھی. جو سب سے زیادہ شاطر دشمن ہوگا نا وہ سب سے پہلے میری قوم کی, میری امت کی ان لڑکیوں کی فلسفے کو کرپٹ کرے گا کہ جس کے ابھی بچے ہونے ہیں ابھی چھوٹے. آپ کے علاوہ کوئی مسئلہ, مجھے اسرائیل سے تل ابیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 80 لاکھ 1.25 کروڑ 2.5 کروڑ یہودی چلنے رجسٹرڈ ہیں. 2.5 کروڑ یہودیوں سے مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کو. 2.25 ارب مسلمان جو کہ نہیں سوچ رہا, اپنی آئیڈینٹی سے کنفیوز ہو گیا, وہ ہے اصلی مسئلہ اسلام کو. یہودیوں نے کب کیا مسئلہ کر لینا ہے؟ ایک ہوا کے جھونکے کی دیر ہوتی ہے اگر مسلمان اپنے پرپس پہ ہوتے. What is a mother going to do when she just bears a child? ابھی جو مجھے زیادہ تر کال جو ہے نا مدرز اور فادرز کی جو پیرنٹنگ کے اوپر آ رہی ہے, آف کورس کیونکہ میری وہ کور ہے, تو کیا کریں ہم. If you are under 50, I swear to you, you can do magic. آپ کے ہاتھ میں جادو کا وانڈ ہے. You have the wand. You can flick it and you can create the finest momentum for your kids. Preparation اس کا گراؤنڈ ورک آپ کر کے دیکھیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا, پہلے خود تو ماسک پہننے پھر کسی کو پہنانا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے اگلا اسٹیپ؟ سب سے پہلے میک شیور you write down, you start writing down your purpose statements now. Everyone has to find out کہ دنیا میں بڑی کاز کون سی چل رہی ہے, کہاں پہ سب سے پہلے میں کس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں. بہت ڈپارٹمنٹس ہیں اسلام کے. دعوت کا کام ہے, اپنے آپ کو ایز اے مدر اینڈ فادر, فیملی انسٹیٹیوٹ کا کام سب سے پہلے ہے. وہ تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, سینٹرلائزڈ یونٹ فیملی یونٹ ہے ہمارا. اماں اور ابا, والدہ اور والد, یہ چاہے آپ مجاہد ہیں, چاہے آپ دائی ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے وہ آپ پروفیشنل ہیں, چاہے وہ آپ ریڈی لگاتے ہیں, چاہے کمہار ہیں, چاہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہاؤس وائف ہیں, یا پھر سیپریٹ ہاؤس میں ہاؤس وائف ہیں. You are going to be a central figure of Islam if you realize the importance of the family unit. اور اگر آپ کا پرپس ڈیفائن نہیں ہوا ہوا تو آپ سے زیادہ بڑی تباہی کوئی نہیں مچا سکتا اس چھوٹے سے بچے کے لیے. اس کے 20 سال ضائع کر دیے آپ نے. اگر 20 سال کی لڑکی کا پرپس ڈیفائن نہیں ہوا ہوا تو اس کے بچے کے پہلے 20 سال تو ضائع ہو گئے, کیونکہ 20 سال بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ماں سے. اس کے بعد پھر خود ہی سیکھنے کے لیے وہ دھکے دکھائے گا, اور اس کے بعد وہ کہے گا کاش میں نے اس وقت عربی سیکھ لی ہوتی, اب قرآن سمجھ نہیں آتا, کاش مجھے حدیث پڑھی ہوتی, اس وقت میں کسی بڑے فلاسفرز کے سجدے نہ کر رہا ہوتا بیٹھ کے روسو اور کانٹ کے. تو یہ ماؤں کے کام ہوتے ہیں جو پہلے 20 سال بچا لیتی ہیں. اور پہلے 20 سال کا مطلب پتا کہ ہائیسٹ انرجی زون کے اندر مومنٹم دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا کیمرہ بار بار آف ہو رہا ہے, یہ مطلب اٹس گیٹنگ سو بلری کہ اٹس لائک اے بلائنڈ مینز ویڈیو. اچھا, دیٹس اوکے. سو the finest possible proponent is not the alim. The finest possible proponent, no, اس سے فرق نہیں پڑا, اس سے فرق نہیں پڑا. The finest possible proponent is not the alim, not the doctor, not the professor, not the mufti. جو سب سے افیکٹو ٹول ہے نا اسلام کا وہ ویجیلنٹ اور پاورفل ماں ہے جو اس وقت اپنی 20s 30s اور 40s کے اندر ہے. وہ سب سے طاقتور اسلام کا یونٹ ہے. اسلام کے دشمنوں کو اگر کسی نے اسلام کو پسپا کرنا ہو تو وہ اس عورت کو سب سے پہلے کرپٹ کرے گا, اس کی فلسفی کو کرپٹ کرے گا کہ جس کے بچے ہیں ابھی. جو سب سے زیادہ شاطر دشمن ہوگا نا وہ سب سے پہلے میری قوم کی, میری امت کی ان لڑکیوں کی فلسفے کو کرپٹ کرے گا کہ جس کے ابھی بچے ہونے ہیں ابھی چھوٹے. اس کے بعد finest proponent is the father, number 2 کے اوپر. اب یہ دیکھ لیں, اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر اسرار بنوں گا یا میں مودودی صاحب بنوں گا یا whatever you want to be. You need to be the perfect proponent for your kids. اگر آپ بچوں کی سائیکالوجی کو صحیح کریٹ نہیں کر رہے, آپ کی کاز تو بہت دور کی بات ہے, اور اپنے لیے آپ باتیں کر رہے ہیں خالی. آپ جب تک آپ اپنے بچوں کو ایک اس 2-3-4 اسٹیپ اسٹریٹجی کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر کے دے رہے کہ بچے نے نیچرلی کانشیسلی اور سب کانشیسلی آپ کو ہی فالو کرنا ہے. اس کو دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی بھی اپنا باپ لگتا ہے, دنیا کا سب سے زیادہ بڑا ہیرو بھی اپنا باپ لگتا ہے, دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بھی اپنا باپ لگتا ہے, دنیا کا سب سے عقل مند آدمی بھی اپنا باپ لگتا ہے, بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی.
اندھا عشق کرتے ہیں وہ آپ سے. اگر آپ کا پرپز نہیں ڈیفائن ہوا ہوا اور اس کے اوپر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی بھی کہ میں نے اپنے بچوں کو اس پرپز تک پہنچانا ہے, تو پھر آپ ہی ہیں سب سے بڑی بیماری اسلام کی. You are the problem Islam is suffering from right now. And I'm talking to the girls first and the boys later, obviously. Understand how important you are as a machine. You are the heart of the whole system. آپ ہیں کور اس وقت. اپنے آپ کو کسی نہ کسی فرقے میں نہ ڈال لینا اس وقت. آدھا اسلام ضائع کر دیں گے آپ اگر کسی فرقے میں ڈال لیا. آپ کے بچوں نے, آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اس وقت کا یوتھ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع ہو گیا فرقوں سے. یاد رکھیے گا, ایٹ لیسٹ دا تھنکنگ یوتھ. میجر سٹیز کے اندر, جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں مجھے. میں بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ان کو. یاد رکھیے گا, چاہے جس مرضی فرقے میں آپ کے بچے جو ہیں ان کے اندر وہ ڈیلوشن آ چکی ہوئی ہے کہ وہ فرقے میں نہیں آئیں گے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے اوپر زیادہ اکتفا کریں گے, چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں. سو انڈرسٹینڈ, اپنے آپ کو جیسے ہی آپ نے فرقے میں ڈالا, آپ نے 50% اسلام کو اللہ حافظ کر دیا. لٹرلی 50% اسلام کو آپ نے اللہ حافظ کر دیا. Because then your kids and you are never going to listen to anything other than 2 or 3 scholars of your own فرقہ. اور اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس, نہ اس اسکالر کے پاس کہ وہ آپ کو پرسنل ٹیوشن دیتا رہے. ٹھیک ہے, اور دے بھی دیا تو باقی کے تمام تر فرقے جتنے بھی ہوں گے, ان سب کے اندر جتنے بھی خیر ہیں ان لوگوں کے اندر ایز انڈیویجول اسکالرز ہیں, وہ آپ کے بچے نے ہیٹریڈ کی وجہ سے نہیں لینی. اور یہ بات کس بخیل انسان کو لگتی ہے کہ مسلمان کسی اور فرقے کا ہو تو اس کے اندر خیر اللہ نے ڈالی ہی نہیں ہوئی. یہ بخل ہے جو کہ آپ کے بچے الرجک ہو چکے ہیں. جو اس وقت 50+ لوگ سن رہے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں, آئی گارنٹی یو آپ کا 20 ایئر اولڈ الرجک ہو چکا ہے کہ یار بس کر دو یہ شیعہ سنی, بس کر دو بریلوی دیوبندی, بس کر دو یہ سلفی کھیلنا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی خوبصورتی اور برائی, وہ خوبصورتیاں کتنی ہیں, مجھے برائیاں نظر آنا شروع کی ہیں اس کانسیپٹ کے اندر. جب ہمیں حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا, قرآن کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا, تو کس جرت سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حدیث سے ثابت ہے, ہمارا فرقہ قرآن سے ثابت ہے؟ مطلب یہ what kind of a self contradictory claim that we are actually saying. کسی ایک حدیث میں سنی یا شیعہ لکھا ہوا دکھا دیں مجھے. سو انڈرسٹینڈ, میں خود امام شافعی کا فالوور ہوں, کسی شک میں تو رہیے گا. سب سے پہلے میں اپنے اوپر چیک لگاتا ہوتا ہوں. اپنے بچے کا نام میں نے شافعی رکھا ہوا ہے, مگر کبھی زندگی میں نے اس کو بتایا کہ یو نو what, سب سے پہلے فرقہ سوچیں. اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں ہوئی, اور 20 سال کا ہوگا, ہیل نو کہ کون سے فرقے کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں سے چھوڑنا ہے. فکر نہیں کریں. پہلے 20 سال کے بچے کو اگر فرقوں کا پتا ہے تو ماں باپ سے بائسنس میں بچے پال دیتے. بس اس کا یہ مطلب ہے. اس کا وہ ڈرا ہوا تھا کسی اور کی کتابیں نہیں پڑھنی, کیونکہ یہ نہ ہو کہ تو ادھر بھاگ جائے. اتنا شک ہے اس کو اپنے فرقے پہ کہ اپنے بچوں کو دوسرے فرقے کے پاس بھٹکنے نہیں دیتا, کہ یہ نہ ہو وہ پکڑ کے لے جائیں گے اس کو, جیسے کہ وہ زیادہ صحیح بات کرنے والے ہیں. جس کو خود پتا ہوتا ہے وہ صحیح ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس لیے سب سے پہلے انڈر 20 ایئر اولڈ کڈس شوڈ ناٹ ایون نو اینی تھنگ کہ اگلوں میں برائی کیا ہے. سب سے پہلے علماء کے اندر سینٹرلائز کریں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اور ہر ایک سے خیر لیں. اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ والی جگہ دیکھیں جو ہر ایک کو اپنی اپنی نظر آئے گی. ایوری پرسن, یہ یاد رکھیے گا, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک عالم نے مجھے بتایا تھا, I was 16, he said کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیسک اندازہ تجھے بتاؤں کہ کائنات کا ایک ذرہ, کائنات, یاد رکھیے گا, یہ خوبصورتی دیکھیں, کامن سینس کی بات ہے مگر ہم دیکھتے نہیں, سوچتے نہیں ایسے. کائنات کا ایک ذرہ, اربوں ذروں سے یہ لیپ ٹاپ بنا ہوا ہے, اربوں سے. سوچیں کائنات کے ذرے کتنے, اربوں خربوں ایلیمنٹ, بڑے بڑے ستارے اور گیلیکسیز ہیں, ان کے اندر تمام تر ذرے, ایک آسمان کے بجائے 7 آسمان, تمام تر ذرات, کائنات کا ایک ذرہ. یاد رکھیے گا, سوچیں, میں اتنے بار ریپیٹ کر رہا ہوں, کائنات پوری کے اندر ایک ذرہ الگ الگ مقصد کے لیے بنا ہوا ہے, اور اکٹھا ہو کے کائنات بنا رہا ہو. اپنی اینٹیٹی اس کی الگ سے ڈیفائنڈ ہے, وہ کمبائن ہو کے بلڈنگ بنا رہے ہیں سر. ایک ذرہ دوسرے ذرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اتنی کامن سینس کی بات, اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اسٹیبلش کر کے مجھے, I was a little kid and he said کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں, انسان بس یہ 2 یا 3 مقصد پورے کرنے کے لیے آئے ہیں. ہر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پرپس کے ساتھ سیٹل کیا ہے, منزل ایک رکھی ہے, پرپس اسٹیٹمنٹ الگ الگ سے ہو سکتی ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا راستہ ملا ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 انسانوں کو ایک ہی راستہ ملا ہوا ہو. ہر بندہ اپنے راستے سے چل کے آتا ہے. کوئی سلمان فارسی ہے تو کوئی ابو ذر غفاری ہے, آتا ہے محمد تک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راستے اپنے اپنے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب الگ راستے سے آتا ہے, ابو بکر الگ سے آتا ہے, علی بن ابی طالب الگ راستے سے آتا ہے. سوچیں
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گرینڈ الگوریدم کے اندر ہر انسان کو اپنے اپنا راستہ دیا ہوا ہے. اسپیشلی وہ سنگل مدر جن کے 4 بچے ہیں, شوہر ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, وہ سوچیں کہ یار میرے ساتھ تو دنیا نے تباہی مچا دی ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ کو ویکسٹ اینٹی کی بات بتاؤں نا, سوشل پریشر سب سے زیادہ ہے. سوچ آپ کو الگ سے راستہ ملا ہوا ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ کسی اور سے ریلیٹ کرنا شروع کریں گے تو کہانی ختم کر دیں گے اپنی. ایوری پرسن از اسٹیبلشڈ انڈیویژلی. یہ اللہ تعالیٰ کی گریس کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فوٹو کاپیاں کریں. اللہ تعالیٰ کی اتنے اوریجنل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں بناتے. میرا رب کسی بھی چیز کے اندر ریپلیکیٹ نہیں کرتا. اتنا اس کائنات کے مالک کے ماننے والے ہم, اس نے ایک ایک ذرے کو الگ الگ حیت اور حیثیت دی ہوئی ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بل گیٹس کی فوٹو کاپی کر لوں گا یا پھر میری لائف بھی ہوگی جیسے میرے باپ کی لائف ہے. نو, ایسے نہیں ہوگا. ایوری ون ول ہیو اے ڈفرنٹ ٹریک. ایوری سنگل پرسن لائک ہز فنگر پرنٹس از اے ڈفرنٹ ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسپن. اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ جیسا ہوتا آیا میں ویسا کر کے دکھا دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنی کیمسٹری سمجھنی پڑے گی. اپنی کیمسٹری ڈیسیجن آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو کوئی اور آگ زیادہ جلا رہی ہے, میں وہ کیوں نہ بجھاؤں. میرے سگے بھائی کو کوئی اور آگ زیادہ جلا رہی ہے, وہ کچھ اور بجھانے جائے گا. اتنا زیادہ فرق پڑ سکتا ہے دو بندوں کے الگ الگ کام اور دنیا کو دیکھنے میں. تو فکر نہ کریں. فائنڈ یور اون fire to put out. Find your own fire to put out. This is why you came to this planet. You did not come to this planet to کہ اپنے تہخانوں میں تجوریاں رکھی ہوئی ہوں, اس میں پیسے بھر رہے ہوں. اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہم. جتنے پیسے چاہیے بنانے کی کوشش کریں, کوئی ٹینشن نہیں, زبردستی نہیں آپ کو. مگر آگ بجھانے کے علاوہ اگر آپ کی صبح آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کون سی آگ بجھانی ہے, تو آپ اپنے بچوں کے لیے ایک بلڈ کینسر ہیں. آپ ان کے خون کے خلیوں میں غصے میں آپ, اور اس کے دماغ کو تقویت دے رہے ہیں کہ تو بھی قارون ہی بنے گا بڑے ہو کے, تو میرے سے بھی زیادہ بنائے گا, تیرے میرے سے بھی بڑی گاڑی ہوگی, تیری میرے سے بھی زیادہ بیویاں ہوگی, تیری میرے سے بھی بڑا گھر ہوگا. دس از دی اونلی ادر آپشن. یا آپ جنت کا سردار بنا رہے ہیں یا آپ دوزخ کا. تیسری آپشن نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. دنیا کا کوئی سردار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, دنیا میں سب مر جاتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ, اگر آپ جنت کو ریورس انجینئر, آخرت کو ریورس انجینئر کر کے نہیں بچے پال رہے, تو آپ ہیں مسئلہ جو کہ اسلام کو لگا ہوا ہے. آپ کے علاوہ کوئی مسئلہ, مجھے اسرائیل سے تل ابیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 80 لاکھ 1.25 کروڑ 2.5 کروڑ یہودی چلیں رجسٹرڈ ہیں. 2.5 کروڑ یہودیوں سے مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کو. 2.25 ارب مسلمان جو کہ نہیں سوچ رہا, اپنی آئیڈینٹی سے کنفیوز ہو گیا, وہ ہے اصلی مسئلہ اسلام کو. یہودیوں نے کب کیا مسئلہ کر لینا ہے. ایک ہوا کے جھونکے کی دیر ہوتی ہے اگر مسلمان اپنے پرپس پہ ہوتے. ہم سب کو پتا ہے, میں ہسٹری کے لیکچر نہیں دینا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو, میں اس وقت کے گھر کے لیکچر دے رہا ہوں. ایز اے مدر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں, اپنے آپ کو میں آپ کو پھر گارنٹی دے رہا ہوں. آئی سوئر, پہلے تو گارنٹی نہیں دیتے تھے, میں گارنٹی دیتا ہوں واللہ عالم کہ دنیا میں ڈپریشن آپ کو آئے گی. چاہے آپ جتنے مرضی, ابھی بل گیٹس کی طلاق ہو گئی اسی سال, ٹھیک ہے, پیسے نہیں رشتے بچاتے ہوتے. دنیا کا سب سے امیر آدمی, دنیا کی سب سے امیر عورت شادی نہیں بچا سکے اپنی. کیا لعنت بھیجیں ایسے پیسے پہ جو ایک گھر کو نہیں اکٹھا کر سکتا. اربوں 80 ارب ڈالر مل کے بھی ایک گھر نہیں روک سکے. ہم نے کیا کرنا ہے, what are we trying to, کیا سوچا ہوا ہم نے, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو میں وہی بتا رہا ہوں, اگر آخرت کو ریورس انجینئر کریں گے تو پیسے آپ کو بھی چاہیے ہوں گے. مفت میں نہیں ملتی آخرت, دنیا میں بھی کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, دعوت پہ جانے کے لیے بھی آپ کو پیٹرول کے پیسے دینے پڑتے ہیں, جہاز پہ جانے کے لیے گولیاں خریدنی پڑتی ہیں. Every single department will requires money, but اب وہ پرپز بتایا کتنے پیسے چاہیے آپ کو. کیا پتا واقعی آپ کو 80 بلین ڈالر چاہیے ہوں. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بل گیٹس کیسے بننا ہے. دنیا کے میں 500 CEOs کو روز ٹرین کرتا ہوں میں کہ کیسے اپنا بزنس بچانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, you might need more money than Bill Gates or Jack Ma combined, but you might not. Most probably you don't. You have to understand that we need money as a community. Muslims need money. کسی شک میں نہیں ہوں میں, غریب بندے کی نہیں چلے گی اتنی, مجھے ہی پتا ہے. قوم غریب نہیں ہونی چاہیے, بے شک فرد غریب ہو. قوم تب امیر ہوتی ہے جب قوم کے فرد کی عزت بنتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ آگے بزنس کرتے ہیں. جتنی مرضی ایکسپرٹیز ہو, ہم بھوکے مریں گے اگر ہماری عزت نہیں ہے. تو عزت کس کی ہوتی ہے؟ جو oblivious to the planet, اپنے پرپس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے اس بندے کی عزت نہیں کی جس نے اپنی کی بھی ہے. دور بھاگیں اس سے آپ. اور جس بندے نے دنیا کا سوچا ہے, لوگوں کا سوچا ہے, آپ لوگوں نے سارے پیسے اٹھا کے اس کو دیے ہیں. اپنے دادا سے پوچھ لیں, اپنے والد صاحب سے پوچھ لیں, اپنی والدہ سے پوچھیں, کھلے عام دیے ہیں. خود بھی دیتے ہیں آپ ابھی بھی. کن کو دیتے ہیں آپ؟
بزنس مین کو پیسے دیتے ہیں, بینکر کو پیسے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیتے آپ, بلکہ ان پہ تو غصہ کرتے ہیں آپ. اتنی تنخواہیں کیوں ہے بینکرز کی؟ آپ کو تو بلکہ شدید قسم کی ایک مطلب لہر دوڑتی ہے کہ ان کو نکالو, اس کینسر بنا کے رکھ دیا معاشرے کا, جتنے بھی یو نو دا بگ بزنس مین ان دا پلانٹ ہے. سو مگر آپ اپنے گھر بیچ کے اللہ والوں کو دے رہے ہوتے ہیں پیسے. اس کا مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو پلیس منی ان دا بگ ڈایاگرام. آئی ایم ناٹ اگینسٹ منی, آئی ایم اگینسٹ پرپز لیس منی. یاد رکھیے گا, جس کے پاس مقصد آ گیا اور پیسہ آ گیا وہ دنیا فتح کر گیا, اور جس کے پاس بغیر مقصد کے پیسہ آ گیا اس نے دنیا کو آگ لگا دی, اس نے اپنے بچے بھی مار دیے, اس نے زومبیز کریٹ کیے. مقصد پیسہ بغیر مقصد کے آنا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی سے کہتے ہیں نا وہ سزا ہے آپ کے اوپر. اور پرپز آ گیا اور پھر پیسہ آ گیا تو پھر آپ بنتے ہیں ایک بڑے لیول کے مشنری, جس کے تھرو ہزاروں سال کے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ how to look at your next step. I need you to come to the next session and ask me questions کہ مجھے یہ پرپز نظر آ رہا ہے, اس کو ریڈیفائن کیسے کروں, ٹویک کیسے کروں. مجھے یہاں پہ آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, مجھے رات کو نیند نہیں آتی, مجھے تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. وہ آپ کا پرپز اندر سے آواز آ رہی ہے. ہر ایک کو الگ الگ ہوتی ہے. یہ مت سوچے گا کہ ہر بندے کو یتیموں کو دیکھ کے لگتی ہے, یا فلسطین کو دیکھ کے لگتی ہے, یا پھر پاکستانیوں کو مسئلہ دیکھتے ہیں. نو, everyone is a totally different individual. یاد رکھیے گا, ایک ذرہ دوسرے ذرے سے نہیں ملتا. ہم نے انسان آپس میں ملانا شروع کر دیں. موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ان دا پلانٹ اور ان دا یونیورس could be us. There is a theory کہ کائنات کی سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہم ہیں, اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم ایک دوسرے کی فوٹو کاپی جو کر رہا ہے وہی کریں گے. This is the most stupid race that we, اس سے زیادہ ڈسگریسفل نہیں ہو سکتا انسان کہ دوسرے انسان کی فوٹو کاپی کرنا شروع کر دے. So we are going to find our cause. If you are purposeless, you're not even a Muslim, let alone a مومن. مومن نے کیا, مومن کا لفظ کیسے استعمال کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے, مسلمان ہی تب ہوتے ہیں آپ جب آپ کا پرپس ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رأیت الذی یکذب بالدین. بس جو بندہ آخرت سے ریورس انجینئر نہیں کر رہا وہ اس آیت کا اس کو اس آیت کے سائے میں رکھیں آپ کہ تو روز جزا کے علاوہ تو دنیا میں کوئی مقصد بنا رہا ہے. تو موت کو ڈینائی کرنا شروع ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدہ, اس آیت کے اوپر آتا ہے پھر وہ کہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یو گونا لیو فار ایور, پیسے اس لیے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں میں اس لیے اکٹھے نہیں کر رہا. تو پھر کیوں اکٹھے کر رہا ہے؟ ہوز گونا بینیفٹ فرام دس؟ I mean, کتنے جنموں کے پوتے چاہیے جیف بیزوس اور بل گیٹس اور جیک ما کے پیسوں کو, کتنے نسلیں چاہیے پالنے کے لیے؟ کس کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ مجھے بھی سمجھ آئے. Where is the sense in all of this? So understand, یہ اکٹھے کرنے والی بات یہ ہے جس کو گنتا رہتا ہے اکٹھے, جمع اعمال وعد دادا. So this is the other side and this side جہاں کے اوپر میں یوتھ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا کہ پرپس ڈیفائن کریں اور پھر دیکھیں پیسہ. آپ کو پیسے, نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو مسلمان قوم نے, غیر مسلمانوں میں پیسے پھینکنے آپ کے اوپر کہ تیرا پرپس نظر آنا شروع ہو گیا ہمیں. پھر اس کو پیسے اس وقت آپ کو چاہیے نہیں ہوں گے نا, آپ کو اس وقت پیسے لگانے کے مصرف پتہ ہوں گے. آپ کے پاس خود بھی کچھ پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی, بٹ مجال ہے جو آپ کو ڈپریشن ہو, مجال ہے جو ڈپریشن ہو. You will have billions in your bank account, you won't be able to spend a dime on yourself because you won't have the time. Your kids, your own kids will say کہ ہمارے کپڑے بھی بیچ کے پیسے اس پہ لگاؤ. اپنے بچے آپ کو اتنا سپورٹ کریں گے, مگر آپ کا پرپس نظر ہی نہیں آ رہا نیچے. جس بندے نے بڑے گھر خریدنے ہوتے ہیں اس کے بچے اور کھینچنے والے اور سیلفش بنتے ہیں, وہ بھی اسی طرح ہرس کرتے ہیں. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے بچے بھی باپ کو اور ماں باپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی آپ, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اندر کی آواز رائم ہو گئی ہے میری اس بندے کے ساتھ, اندر کی چیخیں تھیں وہ بالکل 100% سنک کے ساتھ ہو گئی. This is why billionaires کے گھروں میں ڈپریشن, کوکین اور سوئسائڈ چلتی ہے. This is why ایدیز اور بلقیس ایدیز کے گھروں میں ڈپریشن, سوئسائڈ نہیں ہوتی, اور فیصل ایدی فلسطین کے اوپر ویزا اپلائی کرتا پھرتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. The cause جو ہمارا پرپز ہے وہ ہماری اوقات ہے. اگر آپ کو پرپز لکھنا نہیں آیا تو ابھی تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے. اپنے آپ کو انسان کہلانے کے قابل نہ سمجھیں جب تک آپ کو کاز نہیں پتہ چلی. ٹھیک ہے, سو ہم سے تو بہت بہتر وہ لوگ ہیں جن کو ایٹ لیسٹ دنیا میں کاز سمجھ آ گیا کہ جی میرا فلاں جگہ کے اوپر موناکو میں گھر ہوگا, فلاں جو ہے نا گرینڈ پری کے سیزن ٹکٹس لیے ہوں گے میں نے, فلاں بیچ کے بعد میرا ایک چھوٹا سا ولا ہوگا,
یہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ اپنے چھوٹے سے 2 روپے کا پرپز ہی ہے نا, کتنے 20 سال کا پرپز ہے اس کا, 15 سال کا پرپز ہے. جس عمر میں اس کے بعد پیسے ہوں گے اس کے بعد اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا, اس کو تو اسٹریچر کے اوپر لے کے جایا جائے گا اپنے بیچ ہاؤسز میں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ وائی I am so hopeful. You might have seen a different body language of me. I am so hopeful because پہلا قدم لے لیا ہے, پاکستانی یوتھ نے پہلا قدم لینا شروع, ہوا بہت تیز چلنا شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ اس یوتھ کو اور زیادہ فیول دے کہ جو کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے سینٹر آف دا ہاؤس کے اندر, اپنے مین اسکرینس کے اوپر ڈاکٹر اسرار اور مولانا اسحاق چلا رہے ہیں اس وقت, انجینئر محمد علی مرزا اور طارق مسعود چلا رہے ہیں اس وقت, یوتھ کلب کی ویڈیوز چلا رہے ہیں اس وقت. اینی اینڈ ایوری مسلم ہو از ٹاکنگ اباؤٹ آخرت جنہ, آخرت اینڈ جنہ, دوزخ, آخرت اور پرپز, اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے یوتھ کو اور زیادہ تقویت دے تاکہ سب کے سب اکٹھے ہوں, پورا گروپ بن جائے. اور وہ سنو بال جب ہو تو I apologize to those people جن کا نام میں نے لیا, کیونکہ مسلمان کو کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کو کریڈٹ نہیں ملا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہی میں اگر موٹیویشنل اسپیکرز کی لسٹ بتا رہا تھا تو آدھے دشمن ہو جاتے میرے کہ اس کا نام کیوں لیا, میرا کیوں نہیں لیا. یہ فلم ایکٹرز کی نام لے رہا ہوتا تو 50 دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ اس کا نام لے لیا, میرا کام نہیں لیا. یہ فائدہ ہوتا ہے اسلام کا, یہ بڑے مقصدوں کے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ کیسے کھولنا ہے اپنا دل اور کیسا دماغ. یہ اس طرح اسلام آپ کا دل کھولتا ہے اور اپنا دماغ کھولتا ہے. I hope, I pray that my 20-year-old girl of a Muslim ummah and my 20-year-old boy knows what the bigger game and the bigger fight is, and if they don't, they better start finding it right now. They better come out of these little puddles, جس کو میں puddles بولتا ہوں, یہ کھڈے ہیں بس سڑک کے کہ فرقے میں گھس گیا تو اس کے مسئلے دیکھنے شروع کر دیے. یہ مسلمان کا وتیرہ اور شیوا نہیں. مسلمان کا وتیرہ خیر دیکھنا ہے اور ڈائریکشن کے اوپر اب دوسروں کو لے کے آنا ہے. We are here to help other people get more people in Jannah. کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے ہمارے ہاتھوں. اس در جب بگر وال بنی ہوگی نا ہائرارکی کے جنت میں, اوپر والے لوگوں کے نیچے ٹریز ہوں گے جن کی وجہ سے اور لوگ آئے ہیں. اس وقت کے مسلم یوتھ انشاءاللہ کے نام ٹاپ ہائرارکی میں ہوں گے اس وقت, جو کہ 2000 2010 2020 2030 2040 کے یوتھ ہیں. ان کا جو مومنٹم ہوگا انشاءاللہ جنت کے ہائرارکی کے اوپر فرشتے سیلیبریٹ کیا کریں گے ان کے ناموں کو کہ تم لوگ اربوں لوگوں کو لے کے آئے ہو. ٹھیک ہے, تم اپنا نہیں سوچتے تھے. یو ہیو اے ٹری آف پیپل ڈاؤن اسٹیئرز جنہوں نے آپ کے ان ایفرٹس کی وجہ سے, آپ کے دیے گئے مومنٹم کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, اور I hope you realize the intensity of my words. I hope you realize how big this is. جس کو مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی نا, اور ظاہر ہے اربوں لوگوں کی کھل چکی ہے جو قبروں میں, اس وقت ریئلائز ہوگا میری اس ویڈیو کے اندر میں کمپیئر ہی نہیں کر سکتا ہوں نا. جیسے سورج کو زمین سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, وہ چھوٹا کمپیریزن ہے. کور کی لائف کو اس دنیا کی لائف سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, بہت بڑا فرق ہے, بہت ہی بڑا فرق ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر ہے گھڑی کے زیادہ تر گھنٹوں کے اندر میں اپنے مصروفیت جو ہے میں نے دین اور حدیث اور آیت اور قرآن کو کے اوپر لگایا, پردہ کرنے کے اوپر لگایا. ٹھیک ہے, اور بچوں کو پالنے کے اوپر ان کو ڈائریکشن دینے کے اوپر لگا دیا. ایک سیکنڈ کی قیمتیں ملیں گی. جب قرآن پاک نے کہا نا کہ کسی ایک نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھ لیں, کسی ایک نیکی کو بھی, ٹھیک ہے, ذرے کی مثال سے, کسی ذرے کی مثال کو بھی چھوٹا نہ سمجھی, تجھے کیا پتا کہاں پہنچا دے گی تجھے. سو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہوا کہ اب انسانوں کو بچانا شروع ہو گئے ہیں. چھوٹی نیکی تو یہ ہوتی ہے کہ راستے سے چھوٹا سا پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دے کہ کیا کسی کے پیر میں آ جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. آپ تو انسانوں کو ڈائریکشن دینے کی بات کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ. So I hope everyone realizes how psyched I am about this. Inshallah, we are all going to be the proponent of the biggest change. 2030 کا مسلمان کسی اور شکل کے اندر مومنٹم کو پکڑے گا, کیونکہ ہم 2020 کے اندر وہ مومنٹم اس کو انشاءاللہ دے دیں گے. I'm talking about millions and millions of kids in India, Pakistan, Bangladesh, Iran, Saudi Arab, Africa and America and England, everywhere. We are going to pave the way, inshallah. We are already paving the way because of those names which I just did. Name, ان کی وجہ سے ہم سب کو موٹیویشن ملتی ہے, اور ہم اس موٹیویشن کو اپنی لائف میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور ہماری لائف کی وجہ سے ہمارے بچے نیچرلی اس سائیکل میں آتے ہیں, چاہے کیونکہ دے ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈاکٹر اسرار کیا کہہ رہے ہیں یا مودودی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے.
they are just looking at us کہ ہم کیا کر رہے ہیں. Okay, so let's